الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سامعین محترم، آج یہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے ہم سب اس کانفرنس میں، اس پروگرام میں جمع ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار نے لوگوں کو اعتدال اور توازن دیا ہے. دنیا میں کوئی اللہ سے اتنا دور ہو گیا کہ وہ صرف دنیا داری میں پڑ گیا، اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، مقصد حیات سے بالکل غافل ہو گیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنے والے بنے، رہبانیت کی طرف چلے گئے، جنگلات میں چلے گئے، دنیا چھوڑ دی. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی رسالت اور آپ کی دعوت و تربیت نے آج دنیا کو راہ اعتدال عطا فرمائی ہے. اور ہمیں سیرت کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح راستہ، اعتدال والا صحیح منہج اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی بھی کر لیں اور ہم دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کو بھی حاصل کر لیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بتایا اور سمجھایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 2 آیات میں ان لوگوں کا اور ان گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ آپ کو لوگوں میں یہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے اور یہ بیت اللہ کا حج کرنے والے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں، تمناؤں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں تو دنیا عطا فرما دے. اگر دنیا کا کاروبار چاہیے تو اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اگر انہیں اولاد چاہیے تو اولاد کا سوال کرتے ہیں، اگر دنیا کی عزت و شہرت چاہیے تو اس کا سوال کرتے ہیں. لیکن دن اور رات ایک ہی بات ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں ہماری دنیا عطا فرما دے. صبح بھی دنیا کی بات کرتے ہیں، دوپہر شام بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں، رات کو خوابوں خیالوں میں بھی بس دنیا اور دنیا کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ دنیا کا سوال کرنے والے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے.
اللہ نے ان کو دنیا عطا فرمانی ہے، جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اتنا رزق کھا کے سوئے گا، جس کے مقدر میں ایک لقمہ بھی لکھا ہے اسے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے مقدر کا ایک لقمہ وہ بھی حلق سے نیچے نہ اتار لے۔ جس کے مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اللہ نے اسے وہ عطا کرنی ہی کرنی ہے، جس کے مقدر میں جو مال لکھا ہے رب نے اسے اس کی محنت کے بعد وہ صلہ دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس کی دعاؤں میں، اس کی التجاؤں میں، اس کی تمناؤں میں آخرت کا سوال نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کا دنیا میں جو حصہ تھا مقدر میں اسے مل گیا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یا اللہ یہ آخرت کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ دن اور رات صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نبی کا امتی ہے، میرے پیغمبر کا یہ امتی، اس کی ایک تربیت کی گئی کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے نبی کی اتباع و اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ ہم دنیا بھی صرف اور بسر کرتے چلے جائیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کریں۔ یہ ہماری عبادات ہیں، یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ 24 گھنٹوں میں ذکر و اذکار ہے، یہ اللہ کے نبی کی یاد، آپ کی محبت و محافل ہیں کہ جس میں ہم دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت و اذکار کو ٹائم دیں تو پھر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں ان کا تذکرہ فرمایا، پہلے لوگوں کے بارے میں کہا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب اگلوں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور دنیا میں آپ کو لوگ ایسے بھی ملیں گے نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار یہ بھی کرتے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی اور آپ کی امت میں شامل ہو کر محبت کے دعوے دار یہ بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ کہا جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہتے کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں دنیا عطا کر، لیکن دنیا ساری نہیں چاہیے، اولاد مل جاتی ہے، پہلے بندہ رو رو کے رب سے اولاد مانگتا ہے، پھر وہی بڑے ہو کر سر درد بن جاتا ہے، پھر بندہ اسی اولاد اور بچوں کی خاطر رب کے آگے روتا اور دھوتا ہے۔ مال سب کو مل جاتا ہے لیکن یہ مال فتنہ بن جاتا ہے، دنیا کی عزت و شہرتیں بڑے بڑے لوگ پا جاتے ہیں لیکن یہ ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ یا اللہ میری دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یا اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، یا اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر عطا فرما، وقنا عذاب النار، ریزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ دنیا سے سب نے جانا ہے، ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں تو قیامت والے دن قبر کے، حشر کے، جہنم کے عذاب اور آگ سے بچا دے۔ اللہ کہتا ہے اولائکا، پہلے لوگوں کے بارے میں کہا صرف دنیا کی بات کرنے والے، دنیا کا سوال کرنے والے، دنیا دنیا کرنے والے، ان کے بارے میں فیصلہ سنایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کی بات آئی جنہوں نے کہا یا اللہ دنیا بھی بہتر عطا کر دے، اولاد چاہیے تو نیک دے دے، مال چاہیے تو حلال اور پاکیزہ دے دے، یا اللہ حکومت غلبہ اسلام کو عزت توقیر عطا فرما دے۔ اللہ کہتا ہے اولائکا لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے غفلت نہیں اپنائی، کاروبار کرتے تھے لیکن نماز کا انتظار کرتے تھے، یہ ایک نماز پڑھتے تھے اگلی نماز کے منتظر رہتے تھے، یہ دن میں کام کرتے تھے رات کو آرام کرتے تھے، صرف آرام نہیں کرتے،
کے الارم لگا کر سوتے تھے، یہ اللہ کو راتوں کو اٹھ کے مناتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے، آخرت کی تیاری کرتے تھے، جنتوں کے سوال کرتے تھے۔ یہ دنیا کے طلب کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاد رکھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، آخرت کا سوال کرنے والے، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے کمایا ہے، میرا رب ان کو اس کا بدلہ دے گا اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، آج اس سیرت کی محفل میں آنے والوں، آج آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کی 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے، میرا شمار کن میں ہوتا ہے؟ یقیناً ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو صرف 24 گھنٹے دنیا کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی فکر میں پڑے ہیں اور بس دنیا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دین، دنیا ترک کر دینا اور دین کو اپنا لینا، یہ بھی اسلام نہیں ہے، اور صرف اسلام کو اپنا لینا، دنیا ترک کرنا، یہ بھی اسلام نہیں ہے، اور دین چھوڑ دینا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی، سیرت امام الانبیاء کیا ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد رتبہ اور پیغام ہے، راتوں کو آرام بھی ہے، قیام بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، یہ ازواج بھی ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیا میرے نبی نے، اور آپ نے دعوت کا کام بھی کیا، امت کی فرائض اور ذمہ داریاں بھی ادا فرمائی، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اللہ کو بھی راضی کیا۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں انسان دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کا سوال بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق کردار بھی ادا کرتا ہے۔ یہ مدینے کے صحابہ ہیں جن کا نام، قبائل 2 ہیں، اوس اور خزرج، یہ ان کا کام کھیتی باڑی تھا۔ مدینے میں کھجوروں کی سرزمین ہے، یثرب، کھجوروں کے باغ ہیں، اور یہ مدینے میں کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی چشمہ، کوئی نالا تو نہیں بہتا، پانی نہیں ہے، اور یہ کھیتوں کو، باغوں کو پانی پلانے کے لیے یہ سواریوں پہ مشکیزیں لے کر کے جاتے، اور یہ صحابہ وہاں سے وادیوں گھاٹیوں میں جو پانی جمع ہوتا وہاں سے پانی لے کر آتے، آ کر کے یہ کھیتوں کو سیراب کرتے، یہ درختوں کو، باغات کو یہ پانی دیتے۔ انسان تھے، ایک دن اکتا گئے، تنگ آ گئے، آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، آپ سے جا کے دعا کروائیں گے، ہم صاف صاف کہتے ہیں ہم سے کھیتی باڑی نہیں ہوتی، آپ اللہ سے دعا کر دیں، کوئی نہر چشمے کا بندوبست ہو جائے، پھر ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی، آپ نے کہا جائیے، جا کے انصار کو پیغام دیں، انہیں جا کر کے بتائیں، انہیں کہیں آج میرے پاس آ جائیں، جو بھی رب سے دعا کریں گے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ وہ چیز ان کو عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات انصاری صحابہ کرام کو پہنچی، وہ سب نے یہ بات سنی، اب انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے یہ آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے سوال کس چیز کا کریں، ہم نے پانی کا سوال کرنا ہے، نہر کا سوال کرنا ہے، چشمے کا سوال کرنا ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کچھ اور ہے لیکن بدل گیا۔ میرے نبی کی محفل میں آئے، آپ نے کہا بتائیے کیا تم سوال کرتے ہو؟ اب اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کے ایمان میں شک نہیں تھا، انہوں نے یہ آج اللہ کے نبی سے جو دعا کروانی تھی، یہ مٹی سے پانی نکلنا، زمین سے پانی نکلنا، پہاڑوں سے چشموں کا نکلنا، یہ فطرت ہے۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار سفر اور حضر میں اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن انگلیوں کو اگر کاٹا جائے تو خون نکلتا جائے، اگر نہ کاٹیں تو پسینہ نکلتا ہے، مگر آپ نے نہروں کو نکلتے دیکھا، ایمان تھا، یقین تھا، لیکن آپ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا صحابہ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ارادہ کچھ اور تھا لیکن ہمارا ارادہ بدل گیا کہ آپ نے کہا جو بھی
مانگیں گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہم آئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کریں اور ہم سب کی مغفرت کی اللہ سے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی ایک بات کا سوال کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے نبی یہ بات سن کر اتنے خوش ہوئے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے، ان کی آنے والی تیسری نسل، ان کے پوتوں کو بھی معاف فرما دے۔ میرے صحابہ یہ دعا کیوں کروا گئے؟ کیونکہ وہ اس آیت پر ایمان بھی رکھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر دے دے اور آخرت بھی بہتر دے دے۔ اللہ سے آخرت کا سوال کرتے، مغفرت کا پیکج لے لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، لوگو تم اللہ سے استغفار کرو، مغفرت کا سوال کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ جسے معاف کر دیتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، انہیں بارشیں دیتا ہے، کھیتوں میں سبزہ ہریالی دیتا ہے، مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، قیامت والے دن رب کے پاس پیش ہوں گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا، باغات دے گا، راضی ہو کے جنتوں کا وارث و مہمان بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے ایسی دعا کی کہ جس سے اللہ نے دنیا بھی بہتر فرما دی اور آخرت بھی۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ربیعہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش رہنا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ وضو کرنے کے لیے گئے، پانی چاہیے، مڑ کے دیکھا تو وضو لیے، پانی لیے، یہ ربیعہ پیچھے کھڑے ہیں۔ رات کے پہر میں اٹھے، قضائے حاجت کے لیے گئے، پانی کی ضرورت ہے، مڑ کے دیکھا تو ربیعہ پانی لے کر کھڑے ہیں، میرے نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ ایک دن اتنے راضی ہوئے، آپ نے ربیعہ سے کہا، ربیعہ تجھے تیری خدمتوں کا صلہ ملنے لگا ہے۔ ربیعہ کو میرے نبی نے کیا کہا؟ ربیعہ سل توتا، ربیعہ سوال کر، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ہماری جگہ پہ اگر کوئی ہو یا ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم یہ سوال کرتے کہ بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم ایک سوال کرتے کہ ہمیں مال مل جائے، دنیا کا سوال کرتے، ڈالر بینک بیلنس کا سوال کرتے، کاروبار، زمین و رقبوں، کوٹھیوں، بنگلوں کا سوال کرتے۔ اور یہ جس سے مانگا جانا ہے، جس نے رب سے دعا کرنی ہے، اس کے ہونٹ مبارک کھلتے ہیں، اللہ عطائیں کر دیتا ہے، پیغمبر کی دعائیں پوری فرما دیتا ہے۔ ربیعہ سے کہا، سوال کر، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ نے آگے سے کہا، اللہ کے نبی انی اسألک مرافقتک الجنہ، مجھے رب سے صرف جنت نہیں چاہیے بلکہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا، آپ کے ہمسائے ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کا ساتھ عطا کر دیا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ میرے نبی کہتے ہیں، ربیعہ اگر تو ساتھ چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ کہا، اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، کچھ اور مانگنا ہے، دنیا کا سوال کرنا ہے، کچھ اور چاہیے تو مانگ۔ پھر کہا، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے نبی نے کہا، ربیعہ اگر یہ ساتھ چاہیے تو کثرت سے نوافل پڑھا کر، فرائض تو پڑھنے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ سنتیں بڑھا کر، تہجد و اشراق کا اہتمام کیا کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس بازار میں کھڑے ہیں،
آپ نے ایک عورت کو دیکھا، پراگندہ سی حالت ہے اور یہ اجڑے بکھرے بال ہیں اور یہ دنیا میں کوئی سٹیٹس کوئی مقام نہیں ہے۔ بخاری کی یہ روایات ہیں اور ان کے شاگرد عطا بن ابی ربا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے عطا الا انی اریک امراتن فی الجنہ، کیا میں تجھے ایسی عورت نہ دکھاؤں یہ آج زمین پہ چل رہی ہے، اللہ نے اس کو جنت کی مہمان اور وارث بنا دیا۔ میں نے کہا جی دکھائیے، کہا یہ عورت ہے، عطا کہتے ہیں ام زفر اس کا نام ہے، دنیا میں کوئی سٹیٹس اور مقام نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں مقام کیا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عباس جیسے محدث مفسر صحابہ رشک فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ میرے نبی کی محفل لگی تھی، یہ آ گئی، آ کے رونے لگ پڑی، اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، گرتی ہوں تڑپتی ہوں، ایک بیماری کی تکلیف اور غم اور دوسرا میں بے لباس ہو جاتی ہوں، اس بیماری میں پردہ بھی محفوظ نہیں رہتا، آج میں آپ کے پاس آئی، ادعو اللہ ان یعافینی، رب سے دعا کر دیں اللہ مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے اسے دو آپشن دیے، آپ نے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے صبر کر لے اس کے بدلے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تو چاہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عافیت عطا فرما دے۔ اس عورت نے سوچا ہوگا یہ آج بیماری کے کئی ایام گزر گئے، صحت مل بھی گئی تو یہ آج موت آ گئی یا کل تو یہ صحت کام نہیں آئے گی، اس کے بدلے میں عزیمت کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے، صبر و ثبات کا راستہ ہے، میں اس بیماری پہ صبر کروں مجھے جنت ملے گی۔ کہا اللہ کے نبی میں اور صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، بس آپ اللہ سے ایک دعا کر دیں جب کبھی یہ بیماری آئے اللہ مجھے میرے پردے کو محفوظ کر دے، میرے شرم اور حیا کو بچا لے۔ میرے نبی نے دعا کر دی اور آج اللہ کے نبی کا زمانہ چلا گیا، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، یہ عورت زمین پہ چلتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کی مالکہ بنا دیا، کس لیے یہ ان لوگوں میں تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جنہوں نے کہا یا اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما آخرت بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دیا۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، صفیں درست ہو گئی، آپ کو جوانوں کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آگے آئے جوان بڑھیں، میرے نبی انصار کے کوئی نوجوان 14-15 پیچھے بیٹھے تھے، ان کے پاس آئے، آ کر کے ان سے کہتے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، لوگوں آگے بڑھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، جہاد کریں، قتال کریں اور اس کے بدلے میں تم کو ایسی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، عرضها السماوات والارض، ایک مرلے 2 مرلے کنالوں اور ایکڑوں کی نہیں ہے، اللہ ایک شہید کو جو جنت دے گا زمین و آسمان کے برابر اس کا رقبہ ہوگا، اس لمبائی چوڑائی کی جنت ہوگی۔ ایک نوجوان کہتا ہے بخ بخ واہ واہ کیا بات ہے، میرے نبی نے دیکھا تو یہ عمیر بن حمام انصاری تھے، آپ نے کہا عمیر تجھے اس بات پہ کس نے ابھارا، واہ واہ کہہ رہا ہے، کہا اللہ کے نبی میں تو یہ سن کے حیران ہو گیا، اللہ نے جنت دینی ہے، اتنی بڑی جنت، بدلے میں رب کو دینا کیا ہے، آج یہ جان دے دینی ہے، جان تو رہنی نہیں مگر اللہ کے راستے میں دے دوں، بدر کے میدان میں دے دوں، اسلام کی آبیاری میں دے دوں، غلبہ اسلام کی تاریخ میں دے دوں، محمد عربی کے قدموں میں آج اللہ کے ہاں یہ جان دے دوں، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ میرا دل کی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی جنت یہ عمیر کو عطا کر دے، مجھے بھی اللہ اس جنت کا وارث بنا دے۔ میرے نبی نے یہ تڑپ دیکھی تو آپ نے کہا ہاں ہاں عمیر
میں یہ اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ تجھے جنت عطا کر دی، تو ان لوگوں میں سے ہو گیا۔ آپ آگے بڑھ گئے، عمیر کھجوریں نکالتے ہیں، کھانے لگے، لیکن ساتھ ہی خیال کرتے ہیں کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، یہ جنت تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ جیب میں کھجوریں کتنی کھونگی، زمین پہ پھینکی، تلوار لے کر میدان میں اترے، دشمن پہ لپ کے جھپٹے، قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس جنت کے وارث ہو گئے۔ ارضها السماوات والارض، کہ جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کتنے صحابہ تھے جو جوان تھے، جوانیاں قربان کر گئے، خواہشات ان کی بھی تھی، لیکن مطمع نظر آخرت کی کامیابی اور جنت تھا۔ آؤ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اپنا ٹارگٹ مطمع نظر اپنی آخرت کو بنائیں۔ یہ سیرت کا ایک اہم پیغام ہے، میرے نبی کی تعلیم و تربیت ہے، اور ہم دیکھیں ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اگر صرف دنیا والوں میں، تو اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر ہم ان میں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی کماتے ہیں، دنیا کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، مگر عبادات میں، ذکر و اذکار میں، عقیدہ و اطاعت میں بھی ہم پیش ساتھ ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا رب دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔